السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کل ہم لوگ نے داستان، ناول، افسانہ، ڈرامہ، مضمون، انشائیہ، سوانح، خاکہ، یہ تمام رپورتاس، یہ تمام چیز کے بارے میں پڑھے تھے۔ آج سفر نامہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سفر نامہ اردو نثر میں سفر نامے نے بھی اب ایک باضابطہ صنف کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ یہ ایک ایسی صنف ہے جس میں مصنف اپنے سفر کے احوال اور تجربات تخلیقی انداز میں بیان کرتا ہے۔ سفر نامہ لکھنے کے لیے کوئی خاص اصول یا تکنیک متعین نہیں ہے، مگر اسلوب ایسا ہونا چاہیے کہ پڑھنے والے کی دلچسپی قائم رہے۔ سفر کے دوران جو تجربات، مشاہدات اور احساسات ہوتے ہیں، سفر نامہ لکھنے والا انہیں اپنی یادداشت کے لیے ڈائری کی شکل میں نوٹ کرتا رہتا ہے اور سفر ختم ہونے کے بعد انہی کی مدد سے اپنا سفر نامہ مرتب کرتا ہے۔ سفر نامے میں گاؤں، شہروں، ملکوں کی تاریخ، جغرافیہ، سیاسی، سماجی حالات، موسم اور مناظر، وہاں کے مناظر اور وہاں کے باشندوں کے رہن سہن، کھانے پینے کے طریقوں اور وہاں کی رسموں اور روایتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ سفر نامہ لکھنے والا اکثر و بیشتر اپنے سفر نامے کو دلچسپ بنانے کے لیے رنگین بیانی، افسانہ طرازی، مبالغہ آرائی سے بھی کام لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سفر نامے کی اپنی مخصوص فضا ہوتی ہے۔ اردو کا پہلا سفر نامہ عجائبات فرنگ 19ویں صدی میں لکھا گیا۔ اس کے مصنف یوسف خان کمبل پوش تھے۔ سر سید احمد خان شبلی نعمانی، خواجہ حسن نظامی، عبد المجید دریابادی، قاضی عبدالغفار، احتشام حسین، قرۃ العین حیدر، صالحہ عابد حسین، رام لال، ابن انشا، ممتاز مفتی، مستنصر حسین تارڑ، بیگم اختر ریاض نے دلچسپ اور معلومات افزا سفر نامے لکھے ہیں۔ شعری اصناف غزل۔ ان اشعار کو غور سے پڑھیے۔ بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں، بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں، تجھے اے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں، تجھے اے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں۔ طبیعت اپنی گھبراتی ہے جب سنسان راتوں میں، طبیعت اپنی گھبراتی ہے جب سنسان راتوں میں، ہم ایسے میں تیری یادوں کی چادر تان لیتے ہیں، ہم ایسے میں تیری یادوں کی چادر تان لیتے ہیں۔ خود اپنا فیصلہ بھی عشق میں کافی نہیں ہوتا، خود اپنا فیصلہ بھی عشق میں کافی نہیں ہوتا، اسے بھی کیسے کر گزریں جو دل میں ٹھان لیتے ہیں، اسے بھی کیسے کر گزریں جو دل میں ٹھان لیتے ہیں۔ جسے صورت بتاتے ہیں پتا دیتی ہے سیرت کا، جسے صورت بتاتے ہیں پتا دیتی ہے سیرت کا، عبارت دیکھ کر جس طرح معنی جان لیتے ہیں، عبارت دیکھ کر جس طرح معنی جان لیتے ہیں۔ تجھے گھاٹا نہ ہونے دیں گے کاروبار الفت میں، تجھے گھاٹا نہ ہونے دیں گے کاروبار الفت میں، ہم اپنے سر تیرا اے دوست ہر احسان لیتے ہیں، ہم اپنے سر تیرا اے دوست ہر احسان لیتے ہیں۔ فراق اکثر بدل کر بھیس ملتا ہے کوئی کافر، فراق اکثر بدل کر بھیس ملتا ہے کوئی کافر، کبھی ہم جان لیتے ہیں کبھی پہچان لیتے ہیں، کبھی ہم جان لیتے ہیں کبھی پہچان لیتے ہیں۔
پھر مجھے دیدۂ تر یاد آیا، پھر مجھے دیدۂ تر یاد آیا، دل جگر تشنۂ فریاد آیا، دل جگر تشنۂ فریاد آیا۔ میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد، میں نے مجنوں پہ لڑکپن پہ اسد، سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا، سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا۔ یہ اشعار غزل سے لیے گئے ہیں۔ غزل اردو کی سب سے مقبول صنف ہے، جس کا ہر شعر ایک اکائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اعجاز و اختصار اس کی خوبی ہے۔ ردیف اور قافیے کی پابندی کے ساتھ غزل کی مخصوص حیت ہوتی ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ اگر مطلع کے بعد والے شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ ایک غزل میں ایک یا دو سے زیادہ مطلع بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اشعار کی بھی کوئی تعداد مقرر نہیں۔ عام طور پر شاعر غزل کے آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اسے مقطع کہتے ہیں۔ غزل کا سب سے اچھا شعر شاہ بیت کہلاتا ہے، اسے بیت الغزل بھی کہتے ہیں، بیت الغزل بھی کہتے ہیں۔ اب قصیدہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ قصیدہ ان اشعار کو پڑھیے۔ سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کاندھے پہ لاتی ہے صبا گنگا جل، برق کے کاندھے پہ لاتی ہے صبا گنگا جل، خبر اڑتی ہوئی آتی ہے مہابن میں ابھی، خبر اڑتی ہوئی آتی ہے مہابن میں ابھی، کہ چلے آتے ہیں تیرتھ کو ہوا پر بادل، کہ چلے آتے ہیں تیرتھ کو ہوا پر بادل۔ نہ گھلا 8 پہر میں کبھی 2-4 گھڑی، نہ گھلا 8 پہر میں کبھی 2-4 گھڑی، 15 روز ہوئے پانی کو منگل منگل، 15 روز ہوئے پانی کو منگل منگل، کبھی ڈوبی کبھی اچھلی مہنوں کی کشتی، کبھی ڈوبی کبھی اچھلی مہنوں کی کشتی، بحر اخضر میں تلا تم سے پری ہے ہلچل، بحر اخضر میں تلا تم سے پری ہے ہلچل۔ یہ اشعار قصیدہ سے لیے گئے ہیں۔ قصیدہ شاعری کی ایک اہم اور مشہور صنف ہے۔ قصیدہ شاعری کی وہ صنف ہے جس میں کسی کی تعریف یا مذمت کی جاتی ہے۔ اس میں تخیل کی بلندی اور مبالغہ آمیزی ہوتی ہے۔ بلند آہنگی اور پرشکوہ الفاظ کا استعمال اس کی اہم خوبی ہے۔ حیت کے اعتبار سے قصیدے کی 2 قسمیں ہیں، خطابیہ اور تمہیدیہ۔ خطابیہ یہ قصیدہ براہ راست مدح یا مذمت سے شروع ہوتا ہے۔ تمہیدیہ یہ قصیدہ براہ راست اصل موضوع سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ اس میں پہلے تمہید کے طور پر کچھ اشعار شامل کیے جاتے ہیں۔ موضوع کے اعتبار سے قصیدے کی 2 قسمیں ہیں، مدحیہ، ہجویہ۔ مدحیہ وہ قصیدہ ہے جس میں کسی کی تعریف کی جائے، مدحیہ وہ قصیدہ ہے جس میں کسی کی تعریف کیا جائے، ہجویہ وہ قصیدہ ہے جس میں کسی کی مذمت کی جائے یعنی برائی کی جائے، ہجویہ وہ قصیدہ ہے جس میں کسی کی مذمت یعنی برائی کی جائے۔ قصیدے کے اجزائے ترکیبی درج ذیل ہیں۔ تشبیب۔ پہلا، تشبیب۔ شاعر تمہید کے طور پر جو اشعار کہتا ہے اسے تشبیب کہتے ہیں، یعنی تشبیب شاعر تمہید کے طور پر جو اشعار کہتا ہے اسے تشبیب کہتے ہیں۔ دوسرا ہے گریز۔ دوسرا کیا ہے؟ گریز۔ وہ شعر جو تمہید اور مدح میں تعلق پیدا کرنے کے لیے کہے جاتے ہیں انہیں گریز کہتے ہیں۔ گریز وہ شعر جو تمہید اور مدح میں تعلق پیدا کرنے کے لیے کہے جاتے ہیں انہیں گریز کہتے ہیں۔ مدح۔
مدح میں ممدوح کی تعریف کی جاتی ہے، اس تعریف میں اس کے جاہ و جلال، عدل و انصاف، شجاعت و سخاوت اور علم و فضل وغیرہ کا بیان کیا جاتا ہے۔ مدح جس میں ممدوح کی تعریف کی جاتی ہے اس تعریف میں اس کے جاہ و جلال، عدل و انصاف، شجاعت و سخاوت اور علم و فضل وغیرہ کا بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، حسن طلب۔ نمبر 4، حسن طلب۔ شاعر کبھی کبھی ایسے اشعار بھی کہتا ہے جن کا مقصد ممدوح سے اعزاز و اکرام طلب کرنا ہوتا ہے۔ قصیدے کے آخر میں شاعر ممدوح کی سلامتی اور درازی عمر کے لیے دعا کرتا ہے۔ حسن طلب۔ شاعر کبھی کبھی ایسے اشعار بھی کہتا ہے جس کا مقصد ممدوح سے اعزاز و اکرام طلب کرنا ہوتا ہے۔ قصیدے کے آخر میں شاعر ممدوح کی سلامتی اور درازی عمر کے لیے دعا کرتا ہے۔ غزل ہو گیا، قصیدہ ہو گیا۔ اب مرثیہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ چلائے بسط غم میرے بھائی میرے بھائی، چلائے بسط غم میرے بھائی میرے بھائی، کیا دل کا ہے عالم میرے بھائی میرے بھائی، کیا دل کا ہے عالم میرے بھائی میرے بھائی، کیوں جسم ہے پرنم میرے بھائی میرے بھائی، کیوں چشم ہے پرنم میرے بھائی میرے بھائی، کیوں چشم ہے پرنم میرے بھائی میرے بھائی، اکھڑا ہے تیرا دم میرے بھائی میرے بھائی، اکھڑا ہے تیرا دم میرے بھائی میرے بھائی، سینے میں اجل سانس ٹھہرنے نہیں دیتی، سینے میں اجل سانس ٹھہرنے نہیں دیتی، ہچکی تمہیں اب بات بھی کرنے نہیں دیتی، ہچکی تمہیں اب بات بھی کرنے نہیں دیتی۔ یہ بند ایک مرثیہ سے لیا گیا، اس کا عنوان ہے شہادت عباس۔ شہادت عباس۔ مرثیہ لفظ رثا سے بنا ہے جس کے معنی ہے رونا، آہ و بکا کرنا۔ مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی مرنے والے کے اوصاف بیان کیے جائیں اور اس کی وفات پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے۔ مرثیے کے لیے مسدس کی حیت مخصوص ہے۔ جس نظم میں واقعات کربلا کا بیان ہو اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مرثیے لکھے گئے ان کو شخصی مرثیے کا نام دیا گیا، مثلاً حالی کا مرثیہ غالب، اقبال کا مرثیہ داغ۔ مرثیے کے اجزائے ترکیبی درج ذیل ہیں۔ چہرہ۔ مرثیہ کے اجزائے ترکیبی 8 ہیں۔ چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت، بین۔ یہ مرثیے کے اجزائے ترکیبی ہیں۔ چہرہ مرثیے کی تمہید ہے۔ اس جز میں حمد، نعت، منقبت کے علاوہ مناظر صبح و شام، موسم کی شدت، دنیا کی بے ثباتی وغیرہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ چہرہ مرثیے کی تمہید ہے۔ اس جز میں حمد و نعت، منقبت کے علاوہ مناظر صبح و شام، موسم کی شدت، دنیا کی بے ثباتی وغیرہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سراپا اس جز میں جس شخص پر مرثیہ لکھا جا رہا ہے اس کے حسن و جمال اور دیگر صفات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سراپا اس جز میں جس شخص پر مرثیہ لکھا جا رہا ہے اس کے حسن و جمال اور دیگر صفات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ رخصت اس جز میں ہیرو اپنے عزیز و اقارب سے جنگ میں جانے کے لیے رخصت لیتا ہے۔ رخصت اس جز میں ہیرو اپنے عزیز و اقارب سے جنگ میں جانے کے لیے رخصت لیتا ہے۔ آمد اس جز میں ہیرو کے شان و شوکت کے ساتھ میدان جنگ میں آنے کا منظر پیش کیا جاتا ہے۔ آمد اس جز میں ہیرو کے شان و شوکت کے ساتھ میدان جنگ میں آنے کا منظر پیش کیا جاتا ہے۔ رجز اس جز میں ہیرو اپنے خاندان کی تعریف و توصیف اور اپنی بہادری اور مہارت کا ذکر کرتا ہے۔ رجز اس جز میں ہیرو اپنے خاندان کی تعریف و توصیف اور اپنی بہادری اور مہارت کا ذکر کرتا ہے۔
जंग اس جزء میں ہیرو مقابل فوج سے شجاعت اور دلیری کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ ہیرو کے گھوڑے اور تلوار کی تعریف بھی کی جاتی ہے۔ جنگ اس جزء میں ہیرو مقابل فوج سے شجاعت اور دلیری کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ ہیرو کے گھوڑے اور تلوار کی تعریف بھی کی جاتی ہے۔ شہادت اس جزء میں میدان جنگ میں ہیرو دشمن سے لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے۔ شہادت کا بیان شاعر درد مندانہ اور مؤثر انداز میں کرتا ہے۔ شہادت اس جزء میں میدان جنگ میں ہیرو دشمن سے لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے۔ شہادت کا بیان شاعر درد مندانہ اور مؤثر انداز میں کرتا ہے۔ بین مرثیے کا یہ جزء سب سے اہم ہے، جس میں ہیرو کی میت پر عزیز و اقارب، خاص طور پر عورتیں، شہید ہونے والے کی خوبیوں کو بیان کر کے گریہ و ماتم کرتی ہیں۔ بین مرثیے کا یہ جزء سب سے اہم ہے، جس میں ہیرو کی میت پر عزیز و اقارب، خاص طور پر عورتیں، شہید ہونے والے کی خوبیوں کو بیان کر کے گریہ و ماتم کرتی ہیں۔ مرثیے کے لیے مذکورہ اجزاء متعین ہیں، تاہم ایسے بھی مرثیے لکھے گئے ہیں جن میں ان اجزاء کی پابندی نہیں کی گئی ہے۔ مثنوی ہم نے غزل، قصیدہ، مرثیہ پڑھ لیے، اب مثنوی پڑھتے ہیں۔ گل چین کا جو اب پتہ ملا ہے، گل چین کا جو اب پتہ ملا ہے، یوں شاخ قلم سے گل کھلا ہے، یوں شاخ قلم سے گل کھلا ہے۔ وہ باد چمن 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 خراما، وہ باد چمن چمن خراما، یعنی وہ بقاولی پریشاں، یعنی وہ بقاولی پریشاں۔ گلشن سے جو خاک اڑاتی آئی، گلشن سے جو خاک اڑاتی آئی، اس شہر میں آتی آتی آئی، اس شہر میں آتی آتی آئی۔ دیکھا تو خوشی کے چہچہے تھے، دیکھا تو خوشی کے چہچہے تھے، گل چین کے شگوفے کھل رہے تھے، گل چین کے شگوفے کھل رہے تھے۔ گل بانگ زنا تھا جو جہاں تھا، گل بانگ زنا تھا جو جہاں تھا، ایک ایک ہزار داستاں تھا، ایک ایک ہزار داستاں تھا۔ یہ اشعار مثنوی سے لیے گئے۔ مثنوی لفظ ثنی سے بنا ہے، مثنوی لفظ ثنی سے بنا ہے، مثنوی لفظ ثنی سے بنا ہے، جس کے لغوی معنی دو کے ہوتے ہیں۔ مثنوی مسلسل اشعار کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جس میں شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور ہر شعر کا قافیہ بالعموم الگ ہوتا ہے۔ اس میں اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہوتی۔ مثنویات طویل اور مختصر دونوں قسم کی ہوتی ہیں۔ طویل مثنویوں میں عموماً 8 اجزاء ہوتے ہیں: حمد، مناجات، نعت، منقبت، حاکم وقت کی مدح، اپنی شاعری کی تعریف، مثنوی لکھنے کا سبب، قصہ یا واقعہ اور خاتمہ۔ لیکن ہر مثنوی میں یہ تمام اجزاء لازمی حیثیت نہیں رکھتے۔ مثنوی میں ہر قسم کے مضامین کی گنجائش ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر عشقیہ کہانیاں، اخلاقی اور متصوفانہ یا کسی معاشرے کے احوال یا افراد کی تعریف، تنقیص، نصیحت و رہنمائی، جنگ اور مہم جوئی کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ میر حسن کی سحر البیان، دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم اور نواب مرزا کی زہر عشق اہم مثنویاں ہیں۔ حالی کی مناجات بیوہ اور علی سردار جعفری کی مثنوی جمہور اور علامہ اقبال کی ساقی نامہ مثنوی کی حیت میں بعض معروف نظمیں بھی ملتی ہیں۔ اب رباعی کے بارے میں پڑھتے ہیں، یعنی غزل، قصیدہ، مرثیہ، مثنوی پڑھ لیے، اب رباعی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یہ کیا کہ حیات جاودانی کیا ہے،
یہ کیا کہ حیات جاودانی کیا ہے، پہلے دیکھو جہان فانی کیا ہے، پہلے دیکھو جہان فانی کیا ہے، اس فکر میں ہو کہ موت کیا شے ہے روا، اس فکر میں ہو کہ موت کیا شے ہے روا، یہ بھی سمجھے کہ زندگانی کیا ہے، یہ بھی سمجھے کہ زندگانی کیا ہے۔ یہ ایک رباعی ہے۔ رباعی 4 مصروں پر مشتمل ایک مختصر نظم ہوتی ہے۔ اس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، تیسرا مصرع بھی ہم قافیہ ہو سکتا ہے۔ یہ بحر حزج میں کہی جاتی ہے اور اس کے لیے 24 اوزان مقرر کیے گئے ہیں۔ رباعی کا چوتھا مصرع بہت پرزور ہوتا ہے۔ اس میں مختلف قسم کے مضامین جیسے فلسفہ، اخلاق، رندی، سرمستی، مذہب و تصوف، وعظ و پند، حسن و عشق کے علاوہ شاعر کے تجربات اور مشاہدات بیان کیے جاتے ہیں۔ قطع قطع اب تو ہم لوگ غزل، قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، رباعی پڑھ چکے ہیں، اب قطع پڑھتے ہیں۔ دھوپ اور میں، ہلکی ہلکی فوار کے دوران میں، ہلکی ہلکی فوار کے دوران میں، وقتاً سورج جو بے پردہ ہوا، وقتاً سورج جو بے پردہ ہوا، میں نے یہ جانا کہ وحشت میں کوئی، میں نے یہ جانا کہ وحشت میں کوئی، روتے روتے کھل کھلا کے کر ہنس پڑا، روتے روتے کھل کھلا کر ہنس پڑا۔ یہ ایک قطع ہے۔ قطع کے لغوی معنی کسی شے کے ٹکڑے یا حصے کے ہیں۔ قطع ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی مضمون کا مسلسل بیان ہو۔ اس میں کم سے کم 2 شعر ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اشعار کی تعداد مقرر نہیں۔ عام طور پر اس میں مطلع نہیں ہوتا اور شعر کا دوسرا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے۔ اس میں شاعر تسلسل کے ساتھ ایک ہی کیفیت یا خیال بیان کرتا ہے۔ کبھی کبھی شعراء اپنی غزلوں میں بھی قطع بند اشعار شامل کر لیتے ہیں جن میں ایک ہی خیال کو 2 یا 2 سے زیادہ شعروں میں نظم کیا جاتا ہے۔ مثلاً میر کی غزل میں شامل ایک قطع حسب ذیل ہے: کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آ گیا، کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور چور تھا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھو کسو کا سرے پر غرور تھا، میں بھی کبھو کسو کا سرے پر غرور تھا۔ نظم: غزل، قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، رباعی، قطع۔ اب نظم پڑھتے ہیں۔ سورج نے دیا اپنی شعاعوں کو یہ پیغام، سورج نے دیا اپنی شعاعوں کو یہ پیغام، دنیا ہے عجب چیز کبھی کبھی، کبھی صبح کبھی شام، دنیا ہے عجب چیز کبھی صبح کبھی شام، مدت سے تم آوارہ ہو پہنائے فضا میں، مدت سے تم آوارہ ہو پہنائے فضا میں، بڑھتی ہی چلی جاتی ہے بے مہری ایام، بڑھتی ہی چلی جاتی ہے بے مہری ایام، نہ ریت کے دروں پہ چمکنے میں ہے راحت، نہ ریت کے دروں پہ چمکنے میں ہے راحت، نہ مثل صبا طوف گل و لالۂ میں آرام، نہ مثل صبا طوف گل و لالۂ میں آرام، پھر میرے تجلی کدہِ دل میں سما جاؤ، پھر میرے تجلی کدہِ دل میں سما جاؤ، چھوڑو چمنستان نو بیابان، نو وہ بیابان و در و بام، چھوڑو چمنستان و بیابان و در و بام۔ یہ اشعار اقبال کی نظم شعاع امید سے لیے گئے ہیں۔ نظم شاعری کی اس صنف کو کہتے ہیں جس میں ایک ہی موضوع پر تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا جائے، یا ایک ہی تجربے کا بیان ہو، یا ایک ہی واقعہ نظم کیا جائے۔ نظم کی سب سے بڑی خوبی خیال کی وحدت ہے۔
عام طور پر ہر نظم کا کوئی عنوان ہوتا ہے۔ حیت کے اعتبار سے نظم کی 3 قسمیں ہوتی ہے: پابند نظم۔ پابند نظم وہ نظم ہے جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترتیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہے۔ یعنی پابند نظم وہ نظم ہے جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترتیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو۔ نظم معرہ وہ نظم ہے جس کے تمام مصرے برابر کے ہوں مگر ان میں قافیے کی پابندی نہ ہو۔ نظم معرہ وہ نظم ہے جس کے تمام مصرے برابر کے ہوں مگر ان میں قافیے کی پابندی نہ ہو۔ آزاد نظم ایسی نظم جس میں قافیے و ردیف کی پابندی نہیں ہوتی اور اس کے ارکان بحر میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے اس کے مصرے چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں۔ آزاد نظم ایسی نظم ہے جس میں قافیے و ردیف کی پابندی نہیں ہوتی اور اس کے ارکان بحر میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے اس کے مصرے چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں۔ نثری نظم یہ نظم چھوٹی بڑی سطروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس میں نہ تو ردیف و قافیہ کی پابندی ہوتی اور نہ وہ بحر وزن کی۔ نثری نظم یہ نظم چھوٹی بڑی سطروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس میں نہ تو ردیف و قافیہ کی پابندی ہوتی ہے اور نہ وہ بحر وزن کی۔ آج اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، پھر اس سے آگے اگلی کلاس میں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔